اندھیری رات تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور شہر کے در و دیوار پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ ایک قدیم عبادت گاہ کے اندر شمعوں کی مدھم روشنی میں چند لوگ جمع تھے۔ ان کے چہروں پر نیکی کا لبادہ، مگر نظروں میں ایک گہری مکاری تھی۔ ان کے سامنے کھلی ہوئی تورات رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے الفاظ کو کاٹ چھانٹ کر اپنی مرضی کے قوانین بنا رہے تھے۔ ہم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے ایک نے دھیمی مگر پرغرور آواز میں کہا۔ ہم جو چاہیں کریں، کون ہمارا احتساب کرے گا؟ اسی وقت باہر ایک غریب آدمی لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ میں انصاف مانگنے آیا ہوں، وہ چیختا ہے، لیکن اندر بیٹھے علماء اس کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ صرف ایک لمحہ تھا، ایک جھلک، اس قوم کے زوال کی کہانی کا آغاز، ایک ایسی کہانی جہاں نیکی کا لبادہ اوڑھے لوگ دراصل دنیاوی خواہشات اور لالچ کے غلام بن چکے تھے، اور یوں حق کے نام پر جھوٹ کا بازار گرم ہونے لگا اور اللہ رب العزت کے دین کو خود غرضی کی بھینٹ چڑھایا جانے لگا۔ زمانہ قدیم میں بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات سے نوازا تھا۔ یہ قوم دنیا کی دیگر اقوام کے مقابلے میں منفرد تھی اور انہیں اللہ کے نبیوں کی قربت بھی حاصل رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس قوم کے علماء نے اپنے رب کے احکامات اور تعلیمات سے روگردانی شروع کر دی۔ یہ علماء جو لوگوں کو اللہ رب العزت کے قریب لے جانے کے ذمہ دار تھے، خود نفس پرستی اور دنیاوی خواہشات کے غلام بن گئے۔ بنی اسرائیل کی زندگی میں علماء کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ ان کا فرض تھا کہ وہ تورات کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے احکامات کی وضاحت کریں اور انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ تورات میں اللہ رب العزت کے صاف احکامات تھے کہ حق بات کہو، رشوت نہ لو اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ ابتدائی دور میں علماء ان اصولوں پر عمل پیرا تھے اور ان کا مقصد لوگوں کو صحیح راستے پر لانا تھا، لیکن جیسے جیسے دنیاوی فوائد اور طاقت کا لالچ بڑھتا گیا، علماء کے دلوں میں خوف خدا کم ہونے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس علم کی طاقت ہے اور اس طاقت کا غلط استعمال انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا جب بنی اسرائیل کے علماء نے تورات کے احکامات میں تحریف کرنا شروع کر دی۔ جب ان کے پاس کوئی امیر شخص آتا جس نے کسی غریب پر ظلم کیا ہوتا تو وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے۔ وہ جان بوجھ کر اللہ رب العزت کی شریعت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے تاکہ ظالموں کو فائدہ ہو۔ ایک دفعہ ایک غریب عورت پر چوری کا الزام لگا۔ تورات کے مطابق چوری کرنے والے کو سزا دینی لازمی تھی، لیکن جب اس کیس کو ایک امیر تاجر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے علماء کو بھاری رشوت دی۔ علماء نے نہ صرف اس عورت کو سزا دی بلکہ لوگوں کے سامنے یہ جھوٹا اعلان کیا کہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی شریعت کے عین مطابق ہے۔ علماء کی سب سے بڑی منافقت یہ تھی کہ انہوں نے حق بات کو چھپانا شروع کر دیا۔ جب ان کے پاس کوئی ایسا معاملہ آتا جو ان کے مفادات کے خلاف ہوتا تو وہ تورات کی اصل تعلیمات کو چھپا لیتے یا ان کی غلط تشریح کرتے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ ان کی اپنی عزت، دولت اور طاقت برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی اس روش کا ذکر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک اور بڑی منافقت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا۔ جب بھی اللہ نے انہیں کسی نبی کے ذریعے حق کا پیغام بھیجا تو علماء نے اس پیغام کو قبول کرنے کی بجائے اپنی ضد اور انا کا مظاہرہ کیا۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ نبی کی بات مان لیتے تو ان کا اقتدار اور مقام ختم ہو جاتا۔ مثال کے طور پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا تو علماء نے انہیں جھٹلایا اور ان کے خلاف سازشیں کیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے گناہوں اور منافقت کو بے نقاب کیا، جس پر علماء نے غصے میں آ کر ان کے قتل کی منصوبہ بندی کی۔ علماء نہایت مکاری سے اپنے آپ کو عوام کے سامنے نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتے تھے۔ وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے، صدقہ و خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور لوگوں کو یہ یقین دلاتے کہ وہ اللہ کے سب سے قریبی بندے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ کے خوف سے خالی تھے۔ ان کے اعمال صرف دکھاوے کے لیے ہوتے تھے تاکہ لوگ ان کی عزت کریں اور انہیں مزید اختیارات دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا ان علماء کو تنبیہ دی لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیاوی زندگی کو آزمائش بنا دیا۔
ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے سے قاصر ہو گئے۔ ان کی منافقت کے باعث بنی اسرائیل پر کئی عذاب آئے، لیکن علماء نے پھر بھی اپنی روش نہ بدلی۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت وصول کریں۔ بنی اسرائیل کے علماء کی منافقت نے ان کی پوری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا۔ ان کی وجہ سے عام لوگ بھی اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے اور دنیاوی لالچ میں مبتلا ہو گئے۔ اس منافقت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی برتری ختم کر دی اور انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ خواتین و حضرات، یہ قصہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ علماء اور رہنماؤں کو ہمیشہ حق بات پر قائم رہنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں میں خیانت کریں گے تو نہ صرف وہ خود برباد ہوں گے بلکہ پوری قوم تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے چھپایا جائے اور لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، بنی اسرائیل کے علماء کی منافقت ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کو اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ نہ صرف اپنی آخرت خراب کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دین پر خلوص اور دیانت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔